استغفار انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ استغفار آخرت کے علاوہ دنیاوی فوائد کا ذریعہ ہے۔ حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور قحط سالی کا ذکر کیا۔ آپ نے اس سے استغفار کرنے کو کہا۔ ایک اور شخص نے آ کر غربت کا مسئلہ بیان کیا۔ آپ نے اس کو بھی استغفار کرنے کو کہا۔ ایک اور شخص نے اولاد نہ ہونے کا تذکرہ کیا، اسے بھی آپ نے استغفار کرنے کو کہا۔ استغفار وہ کنجی ہے جو بند قسمتوں کے تالے کھول دیتا ہے، وہ راز ہے جو آسمان کے دروازے کھولتا ہے، وہ چراغ ہے جو تاریکیوں کو روشنیوں میں بدل دیتا ہے، مگر افسوس انسان اسے معمولی سمجھتا ہے، اسے صرف ایک ذکر سمجھتا ہے، حالانکہ یہ وہ معجزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار وہ طاقت ہے جو انسان کو وہاں پہنچا سکتی ہے جہاں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ راز ہے، طاقت ہے، دعا ہے، نور ہے۔ استغفار انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ آپ نے سب کو ایک ہی کام کرنے کو کہا۔ انہوں نے فرمایا، تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ جاؤ۔ مجھے دیکھو، میں دن رات 100 بار اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، آپ کو استغفار کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک عورت جس کو اولاد نہیں ہو پا رہی تھی، ڈاکٹروں سے علاج کروایا، مگر ڈاکٹروں نے بانجھ کہہ کر اسے لا علاج قرار دے دیا۔ اس عورت نے جب استغفار کا ورد اس طریقے سے شروع کیا تو پھر اس کے ساتھ کیا معجزہ ہوا، جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کو اتنی خاموشی سے، اتنے سکون سے، اتنی طاقت کے ساتھ بدل دے جیسے استغفار۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو لبوں پر آتے ہی آسمان ہلنے لگتا ہے، فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اس عورت نے جب استغفار کا ورد شروع کیا، اپنی تسبیح کو استغفار سے مزید فرمایا، اپنے زبان کو استغفار سے معطر کیا، تو پھر اس کو اللہ پاک نے کتنے بیٹے عطا کیے، اور وہ جب بڑے ہوئے تو اپنی ماں کے لیے کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے۔ وہ عورت جس کا نام رابعہ تھا، ہر مہینے امید باندھتی اور ہر مہینے ٹوٹے خوابوں کا ایک اور ٹکڑا اس کے دل میں چبھ جاتا۔ شادی کو 10 سال بیت چکے تھے، علاج کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس گئی، کئی مہنگے علاج کروائے، لیکن ہر بار ایک ہی جملہ سننے کو ملا، آپ بانجھ ہیں، آپ کے ہاں اولاد کا امکان نہیں۔ یہ لفظ بانجھ اس کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا، جیسے کسی نے اس کی نسوانیت کو ہی مسترد کر دیا ہو۔ سسرال والوں کی نظریں، محلے کی عورتوں کے طنز اور اپنے شوہر کی خاموشی اسے اندر ہی اندر کھا گئی۔ مگر ایک دن جب وہ مسجد کے ایک گوشے میں آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی، ایک بزرگ خاتون نے اس کے قریب آ کر صرف اتنا کہا، بیٹی، استغفار کو اپنا ساتھی بنا لو، اللہ کی رحمت کو آواز دو، وہی بند دروازوں کو کھولتا ہے۔ اس دن کے بعد رابعہ کی زندگی بدل گئی۔ اس نے دل کی سچائی سے، روح کی گہرائی سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد شروع کیا۔ وہ ہر لمحے، ہر سانس کے ساتھ استغفار پڑھتی۔ اس نے اپنی تسبیح کو استغفار سے مزین کیا، اپنے کمرے کی دیواروں کو اس ذکر سے مہکا دیا، اپنے آنسوؤں سے اللہ کو پکارا اور دل سے کہا، اے رب، تو معاف کرنے والا ہے، تو ہی تو اولاد دینے والا ہے، تو ہی ہر شے پر قادر ہے۔ معجزہ چند ماہ، صرف چند ماہ گزرے اور پھر ایک دن وہ رونما ہوا جو انسانی عقل سے بالاتر تھا۔ وہی عورت جسے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا تھا، اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ پہلا بیٹا تولد ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، جہاں تک کہ اللہ نے اسے 4 بیٹے عطا فرمائے۔
ان بچوں کی پیدائش کے ساتھ رابعہ کی دنیا بہار بن گئی۔ وہ بچے قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے اور جب بھی ماں کو دیکھتے اس کے قدم چومتے۔ بڑے ہو کر وہ عالم بنے، ایک حافظ قرآن، دوسرا استاد دین، تیسرا مسجد کا خطیب اور چوتھا نیکی کے کاموں میں صدقہ جاریہ۔ رابعہ کی آنکھوں میں ہر روز خوشی کے آنسو ہوتے۔ وہ کہتی، اگر لوگوں کے دروازے بند ہو جائیں تو کیا ہوا، میرا رب تو ہر دروازہ کھولنے والا ہے۔ میں نے استغفار کو اپنایا، اللہ نے میرے لیے وہ دروازے کھولے جن کا تصور بھی نہ تھا۔ یہ استغفار کی طاقت تھی۔ وہ استغفار جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ آسمان سے تقدیر بدل کر زمین پر رحمت نازل کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، استغفار شیطان اور اس کی فوج کے خلاف مومن کا ہتھیار ہے۔ اپنی غلطی پر ندامت کے ساتھ استغفار ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اپنے عمل پر ضد اور اصرار کے ساتھ جم جانا ابلیس اور اس کے ساتھیوں کا طریقہ ہے۔ ہر زمانے میں انبیاء کرام، صالحین اور متقین نے اپنے باپ آدم علیہ السلام کی سنت کو اختیار کیا ہے، جبکہ اللہ کے باغی اور نافرمانوں نے شیطان کے طریقے کو اپنایا ہے۔ استغفار ایک بڑی عبادت ہے جس کا شرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر استغفار کو لازم کر رکھا تھا، تو پھر دیگر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا۔ استغفار کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اللہ مغفرت مانگنے والوں اور استغفار کرنے والوں پر بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کی آخری گھڑیاں یعنی تہجد کا وقت استغفار کا بہترین وقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے جب معافی کی درخواست کرنے کو کہا تو انہوں نے سحر کے وقت کا انتظار کیا اور سحر میں اللہ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کی۔ استغفار بندے اور رب کو ملانے والی صفت ہے اور یہ رب تک رسائی کا کھلا دروازہ ہے۔ استغفار ایک دائمی عبادت ہے اور یہ گناہ گاروں کا سہارا اور عبادت گزاروں کا طریقہ ہے۔ مالک الملک کے حضور توبہ کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہوگا کہ بندہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور اپنے قصوروں اور کوتاہیوں کو مغفرت طلب کر لے۔ استغفار محض چند کلمات نہیں بلکہ یہ عاجز بندے کا غفور و رحیم رب سے گہرے تعلق کا راز ہے۔ جو بندے اللہ سے استغفار کرنے کا تعلق استوار کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ خدا سے بغاوت صرف آخرت ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی انسان کو تنگ کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت کا راستہ دنیا میں بھی اس پر نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ قرآن مجید کی اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ قحط کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے اور صرف استغفار پر اکتفا فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں۔ فرمایا، میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے، اور پھر سورہ نوح کی آیات لوگوں کو پڑھ کر سنا دی۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جا بجا ایسے واقعات ملتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے بھی اس کے حضور رکوع اور سجود میں جھکے ہوئے اس کے سامنے عاجزی سے کھڑے استغفار کر رہے ہیں اور معافی اور مغفرت مانگ رہے ہیں۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام جنت کا پھل کھانے کے بعد اللہ سے مغفرت کے کلمات سیکھ کر دعا مانگتے ہیں، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کافر بیٹے کو طوفان میں ڈوبتے دیکھ کر اللہ کو پکارتے ہیں کہ میرے گھر والا ڈوب رہا ہے، اور اس نازک نفسیاتی موقع پر اللہ کی جانب سے احساس دلایا جاتا ہے وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔
اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی مارا گیا تو انہوں نے اللہ سے اس لغزشی کی معافی مانگی۔ پھر وہ کہنے لگا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا اور میری مغفرت فرما دے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کا یہ حال ہے تو پھر ایک مومن کو اپنے رب سے کس قدر مغفرت مانگنے کی ضرورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید وابستہ رکھے گا تو جس حالت پر بھی ہوگا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور میں کوئی پرواہ نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی طلب کرے، یعنی استغفار کرے، تو میں تجھے بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے پھر تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں بھی اتنی ہی مغفرت کے ساتھ تجھے ملوں گا جس سے زمین بھر جائے۔ استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیران۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔